أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. کل کے درس میں آخری مسئلہ تحویل قبلہ کا ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا. لیکن جو ایک خاص مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شروع سے مسلمانوں کا قبلہ ہے. آدم علیہ السلام سے ہمارا قبلہ کعبہ ہی تھا. درمیان میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جب بنو اسرائیل نے اور وہاں کے انبیاء نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی حالت پر رکھا, اس سے راضی ہوا. لیکن بعد میں پھر جب یہی سلسلہ چلتا رہا تمام انبیاء بنو اسرائیل کے انبیاء کے دور میں, تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ یہ بنو اسرائیل سے نہیں اور پھر ان کا وطن فلسطین ملک شام نہیں ہے, یہ مکہ کے, اور مکہ یہ جزیرے عرب میں ہے اور ملک شام غیر عرب ہے جہاں ہمیشہ یہود اور نصارہ ان دونوں کا غلبہ ہوتا تھا. اور اس جگہ پر ہمیشہ عرب کا غلبہ رہا ہے, چاہے وہ عرب مسلمان ہو یا وہ عرب کافر ہو, غلبہ عرب کا ہی رہے گا چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کبھی بھی یہ عرب مشرک ہونے کے باوجود باہر کی کوئی قوم ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکی. اور ہم نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جب ابرہہ کا لشکر جس وقت کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو اس وقت وہاں مسلمان نہیں تھے, وہاں کافر ہوا کرتے تھے. مکہ میں کافر رہتے تھے, کفار کا علاقہ تھا. عبد المطلب بھی وہیں پر تھے اور انہوں نے, لیکن کفار اپنے کفر پر رہتے ہوئے, وہ مشرکین اپنے شرک پر رہتے ہوئے, کعبے کا احترام ان کے نزدیک بہت زیادہ تھا. گرچہ کہ انہوں نے بت رکھ لیے تھے لیکن اس کعبے کا احترام بہت تھا. اسی لیے اسی ایمان اور عقیدے کے ساتھ عبد المطلب پہاڑ کی طرف چلے گئے. لوگوں نے کہا یہ کیا, ابرہہ کا لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے, آپ یہاں کے شہری ہو, اپنے شہر کی حفاظت کرنے کے بجائے آپ پہاڑ پر چڑھ رہے ہو. وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پہ چلے گئے. لوگوں نے ان سے پوچھا تو کہا دیکھو یہ جو گھر ہے اس مالک کا ہے, یہ گھر اس مالک کا ہے. میرا جو مال تھا جس کا میں مالک تھا میں نے اپنا محفوظ کر لیا, یہ اس کا ہے. لہذا اس کی حفاظت اسے کیسے کرنی ہے وہ جانتا ہے, اس کی حفاظت اسے کیسے کرنی ہے وہ جانتا ہے. تو مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا کی کوئی بھی قوم اس پر حملہ نہیں کر سکتی. اور یہ بہت بڑی بات ہے. تحویل قبلہ پر اگر آپ غور کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیت المقدس سے کعبے کو قبلہ کیوں بنا دیا, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. ورنہ وہاں ہمیشہ لوگ حملے کرتے رہے, ہمیشہ قتل و خونریزی ہوتی رہی, زمانے قدیم سے لے کر اور آج بھی ہو رہا ہے. اور یہاں مسلمان تھے یا مسلمان آئے تو یہاں کبھی قتل و خونریزی نہیں ہوئی. اور جب یہاں کافر تھے, مشرکین ہوا کرتے تھے مکہ میں, تب بھی یہاں قتل کرنا, دنگے کرنا, کسی پر ظلم کرنا, کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرنا, مشرکین بھی اس کو برا مانتے تھے. اسی لیے
اس کو کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ بلد امین ہے، بلد امین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قیامت تک کے لیے اسی کو قبلہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ایک مسئلہ ہے یہاں پر، جو لوگ کعبے کے پاس ہیں وہ کعبے کے برابر منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اسی لیے کعبے کے پاس نماز پڑھنے والوں کو آپ دیکھیں ان کی صفیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، ان کی صفیں ایسی ہوتی ہیں، ایسے گول ہوتی ہیں۔ اگر کعبہ ایسے ہے تو یہاں ایسے لمبی صفیں بنا سکتے تھے، سامنے کعبہ اور پیچھے دور تک ایسے لمبی صفیں چلی جائیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے ان کی صفیں ایسی ہوتی ہیں، گول گول۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں جو سامنے موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کعبہ برابر ان کے سامنے ہو، برابر ان کے سامنے ہو۔ آئینے کعبہ، جو کعبے کا جو حصہ ہے وہ حصہ مکمل سامنے ہونا چاہیے، اسی لیے ان کی صفیں گول گول ہوتی ہیں۔ آپ جس سمت میں بھی کھڑے رہو اور آنکھ اٹھا کر ایسے دیکھو، سیدھے آپ سیدھے کھڑے ہیں، ایسا اور ایسے ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے کعبہ ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ لہذا اگر کوئی شخص وہاں ایسی جگہ کھڑا ہوا ہے کہ وہ ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اور سامنے اسے کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے، کعبہ ادھر ہے، تو اسے یہ طریقے سے کھڑے رہنا منع ہے، نہیں کھڑے رہ سکتا۔ اگر دائیں طرف کعبہ ہے اور اس کا منہ ایسے ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو ایسے گھومنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، ایسے کھڑے رہ کر وہ نماز پڑھے گا۔ اس لیے پورے حرم میں آپ دیکھیں صف اسی طرح کی بنی ہوئی ہے، لیکن اب آپ باہر چلے جائیے کسی اور مسجد میں، بہت سے لوگ جو جا چکے ہیں انہیں اندازہ ہوگا، الگ الگ مسجد میں نماز پڑھا ہے آپ لوگوں نے، کیا کسی مسجد میں ایسے گول ہے؟ نہیں ہے۔ اب وہاں سے جتنا دور چلے جائیں گے، جیسے ہم لوگ کعبے سے کس سمت میں ہیں؟ ہم یہاں حیدرآباد میں کعبے سے کس سمت میں ہیں؟ مشرق میں۔ کعبے سے ہم مشرق میں ہیں، کعبہ ہم سے مغرب میں ہے، ہم سے کعبہ مغرب میں ہے، ہم کعبے سے مشرق میں ہیں۔ اسی لیے ہم مشرق میں ہیں تو ہمارا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف۔ کیا جس وقت ہم یہاں کھڑے رہتے ہیں کیا یہ جو سمت ہے مکمل کعبے کی طرف ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ شطر کہتے ہیں سمت کو، مسجد حرام کی سمت کی طرف آپ منہ کرو۔ اب یہاں سے مسجد حرام کی سمت کیا ہے؟ مغرب، تو ہمیں یہاں سے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اگر کبھی کوئی شخص کسی مشین کے ذریعے نشان لگائے، میں ایسے بیٹھا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ نماز پڑھوں، اور میں نے یہاں سے مشین لگایا، مشین لگانے کے بعد پتا چلا کہ قبلہ یعنی کعبہ یہاں نہیں ہے، یہاں ہے، تھوڑا دائیں طرف، اور میں ایسے پڑھ رہا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ یہ کہاں جائز نہیں ہے؟ وہاں جہاں پر کعبہ موجود ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی جو سمت ہوتی ہے، جو سمت ہوتی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، مدینہ سے کعبہ کس سمت میں ہے؟ مدینہ سے کعبہ کس سمت میں ہے؟ بتائیں گے؟ جنوب میں، ساؤتھ میں۔ مدینہ سے کس سمت میں ہے؟ ساؤتھ میں ہے۔ لہذا مسجد نبوی سے آپ تصور کریں جس وقت مسجد نبوی بنائی گئی تھی، کیا اس وقت ایسی کوئی مشین تھی
کہ جس کے ذریعے برابر مکمل سمت معلوم کر سکے؟ نہیں تھی. بغیر اس کے اہتمام کے سمت کی طرف منہ کر کے مسلح بنا دیا گیا. تو نبی نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان یہ ہمارے دائیں بائیں کی جو سمت ہیں، بیچ کی جو سمت ہے، یہ پوری کی پوری سمت ہمارے لیے قبلہ ہے. ایسے ہی ہمارے لیے ہم جب یہاں مسجد تعمیر کرتے ہیں، جو میں اس مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ بعض مرتبہ ہماری مساجد میں کبھی لوگ آتے ہیں، موبائل ایسا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسجد ٹیڑھی ہے، غلط ہے یہاں نماز پڑھنا. کبھی کبھار ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں کیوں؟ نہیں سب کی نماز خراب ہے، یہ لوگ ایسے کھڑے ہیں. کعبہ ایسے نہیں ہے، کعبہ ایسے ہے. یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ٹیڑھے ہونے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو سیدھی کرنے والی آیت ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ قبلے کی جو سمت ہے اس سمت میں آپ منہ کرو. اب یہاں سے برابر اسی کعبے کی طرف رخ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے مغرب میں کعبہ ہے، لہذا اب مغرب کی طرف منہ کرو گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر ابھی تو ہمارے پاس موبائل آ گیا ہے، اس کے ذریعے سمتیں پہچاننا ہمارے لیے کہیں بھی آسان ہو گیا. ہم دیہات میں چلے گئے، سفر میں ہیں، تو الحمدللہ اس کی معلومات اب آسان ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پر اگر کسی کو سورج کے حساب سے علم ہے تب بھی آسان ہے، اور رات اگر ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پوچھنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو قبلے کی سمت آج کے زمانے میں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اسلام فطرت کے مطابق ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ زمانے کے حساب سے بدلتی رہتی ہیں. آج ہیں، کل نہیں تھی یہ سب چیزیں، تو کل کے لوگ کیسے عمل کرتے تھے؟ اسی سے عرفات کا مسئلہ بھی نکلتا ہے. کل کے لوگ کیسے عمل کرتے تھے؟ آج لوگ ٹیلی ویژن پر دیکھ کر کہتے ہیں یوم عرفہ وہاں ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے، یوم عرفہ وہاں ہے تو یہاں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. جب یہاں چاند نظر آئے گا اس کے حساب سے 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوگا، اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے. جس دن یہاں چاند دکھائی دے گا اس دن آپ کا پہلا روزہ ہوگا، اسی چاند کے حساب سے آپ کا آخری روزہ ہوگا. آپ کو عید منانا ہے. یہ نہیں کہ نہیں آپ پہلے زمانے میں نہیں تھا، آج کے زمانے میں ٹیلی ویژن پہ دکھا رہا ہے تو ان کا دیکھ کے ہم شروع کریں گے. ان کا دیکھ کر شروع کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے حساب سے، اسلام فطرت کے مطابق. لہذا اگر کبھی ایسا کہیں ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ ہم تلاش کرنے کے باوجود قبلہ نہیں معلوم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. جہاں بھی ہو جدھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. یہ آخری درجہ ہے. جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، پانی ہے تو وضو کریں گے، نہیں ہے تو تیمم کریں گے. مٹی بھی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ پانی ہے تو وضو، پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرنا ہے. پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، تب کیا کرنا ہے؟ تب جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھ لینا ہے، نہ وضو نہ تیمم. تو ایسے ہی جب آپ کو قبلے کی سمت معلوم ہی نہ ہو تو پھر آپ جس سمت میں منہ کر کے نماز پڑھیں گے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ادھر اپنا منہ کر لو اور نماز ادا کر لو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدت مندوں کے محبت کا ذکر فرمایا ہے. جو جس کے بارے میں عقیدت رکھتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. آپ اللہ سے عقیدت رکھتے ہو تو اللہ سے آپ کے دلوں میں محبت ہے. کوئی اللہ سے عقیدت نہیں رکھتا، کسی بت سے، کسی پتھر، کسی مورتی، کوئی شخصیت سے اس سے عقیدت رکھتا ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں. لہذا جو جس کے دل میں جس کا عقیدہ بیٹھا ہوا ہے
اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اور جب انسان کافر ہو، مشرک ہو، تو ان کے دلوں میں کفریہ چیزیں، شرکیہ چیزیں، جن کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں، جن کو اللہ کا ساتھی ٹھہراتے ہیں، ان کے ساتھ وہ محبت کرنے لگتے ہیں. اور جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اگر کوئی اس کے خلاف بول دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ کے بارے میں بولے، ہم کو برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. لیکن کوئی اگر بتوں کے بارے میں بولے تو کیا کافروں کو برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اللہ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. شرک اور کفر کے خاتمے کی دعوت تو آپ کو ضرور دینی ہے، محنت تو آپ کو کرنی ہے، لیکن اس محنت میں یاد رکھنا کبھی مخالفین، اب وہ مخالف چاہے شرکیہ کاموں والا ہو، تقلید کے کاموں والا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، جن کو وہ اپنا پیشوا مانتا ہے، جن کو اپنا رہنما رہبر مانتا ہے، آپ کو اصلاح اس آدمی کی کرنی ہے. اصلاح کرتے کرتے اس آدمی، اس شخص کی جس کو اپنا رہنما سمجھتا ہے، اسے برا مت بولو، ورنہ آپ کا کھیل خراب ہو جائے گا. وہ آپ کی نہیں سنے گا، وہ آپ کو سمجھے گا آپ گستاخ ہو. اسی لیے کبھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان جو مقلدین ہیں، اہل حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ اماموں کے گستاخ کہتے ہیں. سنتے ہیں ایسا ہم لوگ؟ اماموں کے گستاخ ہیں، اماموں کو نہیں مانتے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں جھوٹ بھی ہے اور صحیح بھی ہے. یہ جھوٹ بھی ہے، یہ الزام بھی ہے، لیکن یہ حقیقت سے خالی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ جب مقلدین کو، تقلید کرنے والے جو بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، جب انہیں ہم دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو کبھی کبھار اماموں کے بارے میں بولنے لگتے ہیں کہ فلاں امام تو ایسے تھے، فلاں امام تو ایسے تھے، فلاں امام تو ایسے تھے. اب بجائے وہ سامنے والے آدمی کی اصلاح کرنے کے، اب ہمارے اوپر یہ الزام آنے لگتا ہے کہ یہ تو اماموں کو نہیں مانتے، یہ تو بڑوں کو نہیں مانتے. اب اس کا ہمیں دفاع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مسئلہ اپنی جگہ رہتا ہے اور ادھر اماموں کے مسئلے میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. آپ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اب ہمارے پاس ہندو الگ الگ دیوتاؤں کو مانتے ہیں، کسی بھی دیوتا کے خلاف بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ان کی تحقیر، ان کی تذلیل کرنے یا معاشرے میں ان کا مذاق اڑانے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کام پر آپ وہ کام میں مت جاؤ. آپ کو اپنا دین پیش کرو، آپ کو اپنا دین پیش کرنا ہے، ورنہ آپ ان کے بھگوانوں کے خلاف بولو گے تو فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بولنا شروع کر دیں گے. تو یہ دعوت کا بہت اہم پہلو ہے کہ جب بھی آپ کسی غلط راستے پر چلنے والے، برے راستے پر چلنے والے، عقیدے میں جس کے پاس بگاڑ ہے، بدعت و خرافات میں جو مبتلا ہیں، آپ بجائے ان کے پیشوا، ان کے رہنما، ان کے بڑے بڑے علماء جن کو وہ اپنا سمجھتے ہیں، بجائے ان پر تنقیدیں کرنے کے، آپ ان کے سامنے مسئلہ بتا دو، مسئلہ پیش کر دو. قرآن کا یہ مسئلہ ہے، حدیث کا یہ مسئلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے ذریعے پیغام بھی دیا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی چیز کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے ہوں گے جو اللہ کے دین کو، شریعت کو چھپانے کی کوشش کریں گے. شریعت میں سے ان مسائل کو چھپائیں گے جو مسائل ان کے اپنے ضمیر کے خلاف آ رہے ہوں، جو ان کے ضمیر کے خلاف ہوں. یہ اگر سمجھنا ہے تو ہم میں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے
کہ ہم اگر کہیں مقدمے میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے اس معاملے کو چھپاتے ہیں جو معاملہ ہمارے خلاف جا رہا ہو، اس دلیل کو، ثبوت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جس ثبوت میں ہماری برائی یا ہماری پکڑ ہو رہی ہو، ہم اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والے کے عیب کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہوں گے شریعت کی کچھ آیتیں، کچھ اصول اور ضوابط کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اور شریعت کو چھپانا، شریعت کے اصول اور ضوابط کو چھپانا، اللہ کی نازل کردہ آیتوں کو چھپانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا، جب یہودیوں نے زنا کرنے والے کو رجم کرنے یا اس کو قتل کرنے کے سلسلے میں جو آیت چھپا دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فیصلہ سنا دیا تھا کہ جو زنا کرے گا اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا، شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہود نے کہا تھا نہیں، ایسی تورات میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے نہیں تورات میں ہے، یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ تو پڑھنے والا شخص ایسے ہاتھ رکھ کے اوپر پڑھتا تھا، نیچے پڑھتا تھا، یہ بیچ جو چھپا ہوا ہے اس کو ایسے رکھ دیا تھا۔ ان سے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، یہ دیکھا گیا وہاں پر وہی آیت ہے، وہی حکم ہے جو قرآن میں، قرآن میں جو حکم تھا زنا کرنے والوں کے لیے، اس کے سزا کے لیے، وہی حکم یہاں بھی تھا۔ تو بنو اسرائیل کا ایک بڑا جرم یہ ہے کہ وہ شرعی مسائل کو اپنے منشا کے خلاف، جو ان کے مفاد کے خلاف ہوتا تھا، اسے چھپا لیتے تھے، اور یہ بہت بڑا عیب مانا گیا ہے۔ اور یہ مسئلہ، یہ چیز، یہ امت محمدیہ کے اندر بھی ہے۔ ابھی مثال کے طور پر مسجد کے اندر عورتوں کے آنے کا مسئلہ، ہم نے تو یہ جانا ہے کہ مسجد میں عورتیں آ سکتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، عیدگاہ عید کے لیے عورتیں آ سکتی ہیں، لیکن ہندوستان میں یہ سمجھیے کہ 80% علماء اکرام، 80% علماء اکرام یہ فتویٰ دیتے تھے اور زمانے سے، اورنگزیب کے زمانے سے۔ یہ اورنگزیب وغیرہ کا جو زمانہ تھا، توحید کی دعوت کے لیے انتہائی زیادہ خطرناک دور، جہاں پر توحید کی دعوت پر لگام لگی ہے، توحید کی دعوت کو جو ضرب پڑی ہے، وہ اورنگزیب کے زمانے سے۔ اورنگزیب کو جو چاہتے ہیں لوگ، وہ اس وجہ سے کہ اورنگزیب نے تقلید کو ملک میں طاقت کے ساتھ لاگو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اہل حدیث چھپ چھپ کر پھرتے تھے، انہیں جینے کا موقع نہیں تھا، وہ اپنی توحید کی دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ جہاں دیکھو وہاں سینے تان کے مقلدین کھڑے ہوتے تھے، مسجد ہماری، مدرسہ ہمارا، خانقاہ ہمارا، قضات ہماری، سب کچھ ہمارا، جتنے سرکاری چیزیں ہیں وہ سب ان کے، اہل حدیث کا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اورنگزیب نے نظام ایسا بنا دیا تھا کہ مسلک چلے گا تو صرف حنفی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی مسلک کو ہم ملک میں قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے وہ مسلک والے ان کو رحمہ اللہ کہہ کے پوری دنیا کے اندر مشہور کیے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہندوستان کے اندر اہل حدیث کی تعداد گھٹتی چلے گئی۔ اللہ کا شکر ہوا کہ بعد میں یہ جو ملک آزاد ہوا، اس کے بعد سے اہل حدیث پوری دنیا، پورے ملک میں اب پھیلنے لگے ہیں، اور خاص طور پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور سعودی عرب کے اس مشن کی وجہ سے وہاں جو لوگ جاتے ہیں، جا کے کام کرتے ہیں، کچھ سال رہتے ہیں، پتہ چلا یہاں آنے کے بعد وہ شخص جو پہلے شرک میں مبتلا تھا وہ اب توحید کی دعوت دینے لگا۔ تو اس طرح سے ایک زمانے سے مسجد میں عورتوں کو جانے سے روکا گیا، اور آج بھی روکتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں لاکھوں مسجدیں ہیں، عورتوں کے لیے دروازے بند ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی تقریباً 1 سال پہلے جمعیت علماء ہند کے جو صدر ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب، انہوں نے باقاعدہ لیٹر جمعیت علماء ہند کے لیٹر پیڈ پر ایک فتویٰ جاری کر دیا پوری جمعیت کی طرف سے کہ مساجد میں عورتوں کا آنا جانا نبی کے زمانے سے چل رہا تھا، لہذا یہ نبی کی سنت ہے، آج بھی یہ طریقہ رائج ہونا چاہیے۔ مساجد والوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ مسجد بنائیں تو عورتوں کے نماز کی جگہ بنائیں۔ ہم نے کہا جو چیز علماء حدیث زمانے سے بولے چلے آ رہے تھے انہیں آج سمجھ آ رہی ہے، آج کہہ رہے کہ یہ نبی کا طریقہ تھا،
زمانے سے یہ ہمارے طریقے کے خلاف باقاعدہ جنگ کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے اور شرارت بھی کرتے رہے مساجد کے باہر کہ جہاں عورتیں جائیں وہاں پریشان کرو ان لوگوں کو۔ تو ایک مسئلہ تھا عورتوں کی مسجد میں جانے کا، ایک زمانے سے اس کو چھپایا گیا، آج اللہ کا شکر ہے وہ چیز واضح ہو گئی۔ اور ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے، صرف 2 دن پہلے کی، فقہ اکیڈمی دیوبند میں ملک کے بڑے بڑے شہروں کے مفتیان جمع ہوئے۔ روزے کی جب سحری میں جب نیت کرتے ہیں تو کیا نیت کرتے تھے ہم لوگ؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے؟ تقریباً کارڈوں میں یہ دعا چھپتی تھی نا، تمام کتابوں میں ہر کارڈ میں یہ دعا رہتی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، مفتیان نے ایک بڑی میٹنگ کی دیوبند میں اور انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا، اخبار میں وہ آیا ہوا ہے، کہنے لگے کہ یہ جو دعا ہے اس دعا کا ثبوت اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب اس دعا کو یہ سینکڑوں سال تک پرنٹ کرتے رہے، کتابوں میں شائع کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، علماء حدیث ہر زمانے میں منع کرتے رہے نہیں یہ دعا غلط ہے، یہ دعا صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں سنتے تھے۔ آج انہیں سمجھ آیا ہے کہ یہ دعا غلط ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا۔ دینی مسائل کو جو ان کے مسلک کے خلاف جاتے تھے ان کو وہ ہر زمانے میں چھپانے کی کوشش کرتے رہے، اور کل تک کہ جب تراویح کی رکعت کی بات آتی تھی، 8 رکعت تراویح، تو 20 رکعت کے لیے لوگ کیا بولتے تھے، کیا دلیل دیتے تھے؟ بول سکتے ہیں؟ مکہ مدینہ میں ہوتی ہے نا، ہمیشہ ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، 8 رکعت نہیں 20۔ اگر غلط ہے تو مکہ مدینہ میں کیوں ہوتی ہے؟ غلط ہے تو مکہ مدینہ میں کیوں ہوتی؟ ہم کہتے تھے وہ مکہ مدینہ وہ 2 مسجد میں ہوتی ہے، باقی مساجد میں آپ نہیں اس کی چھوڑو، یہاں تو ہوتی ہے نا۔ اور ابھی محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سے لاک ڈاؤن آیا اور اس کے بعد سے وہ 20 چلے گئی، اب 20 نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھو 20 رکعت تو کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں نے پڑھایا نا، اب مکہ مدینہ یاد نہیں آتا ہے ان کو۔ تو ہمیشہ یعنی اپنے مسائل کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے الگ الگ طریقے سے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ جو حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ تو سب کے سامنے واضح ہے، وہ 1400 سال پرانی ہے، نہ مکہ سے نہ مدینہ سے نہ فلاں حکومت سے نہ فلاں حکومت سے، ہمیں نہ حکومت عباسیہ سے مطلب، نہ عثمانیہ سے، نہ مغلوں سے، نہ آل سعود سے، ہمیں کتاب و سنت سے مطلب ہے، ہمیں کتاب و سنت سے مطلب ہے۔ علماء اہل حدیث آل سعود کے آنے سے پہلے جو خلافت عثمانیہ تھی تب بھی 8 کا فتویٰ دیتے تھے، عباسیہ تھی تب بھی 8 کا فتویٰ دیتے تھے، امویہ تھی تب بھی 8 کا فتویٰ دیتے تھے۔ حکومتوں کے بدلنے سے کیا دین بدل جاتا ہے؟ لیکن اب یہاں ان کے پاس اس طرح کے مسائل آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں بکر ابو زید رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تحریف النصوص۔ تحریف النصوص، تحریف کا معنی ہوتا ہے رد و بدل کرنا، نصوص نص کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یعنی قرآن و حدیث میں رد و بدل، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ دنیا میں کن کن لوگوں نے قرآن و حدیث میں تبدیلیاں کی ہیں، ان کو بدلنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ سر فہرست جن علماء کے نام ہیں وہ قابل افسوس ہمارے نارتھ انڈیا کے علماء دیوبند کے نام اس کے اندر موجود ہیں، کہ باقاعدہ ان لوگوں نے فلاں کتاب کی فلاں حدیث میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، بعد میں ہم لوگوں نے ان کو پکڑا۔ یہ اپنے پاس پرنٹنگ پریس میں حدیث پرنٹ کیا انہوں نے اور وہاں ایک ایک لفظ بدل دیا، اور بعد میں نے ایک کتاب بھی دیکھی ابو داؤد، سنن ابو داؤد، مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کی لائبریری کے اندر وہ کتاب موجود ہے جس کتاب میں علماء دیوبند نے دیوبند کی پریس میں پرنٹ کرنے کے بعد حدیث میں تبدیلی کر دی، مسلک کو
علماء حدیث کے خلاف ثابت کرنے کے لیے اور باقاعدہ اس کتاب کو نمونے کے طور پر مسجد نبوی کے اندر جہاں چھتری ہے، چھتری کے پیچھے آپ جائیں گے وہاں 2 اندر لائبریری ہے بڑی بڑی 3 منزلہ ہے، وہاں جا کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آج بھی وہ کتاب نمونے کے طور پر رکھی گئی ہو۔ جب ہم وہاں پڑھتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ کتاب دیکھی تھی، ہمیں افسوس ہوتا تھا، ہم ہندوستان کے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں آدھا ہندی صرف آدھا ہندی، ادھر بھائی ہندی نے کیا کیا ہوا ہے؟ حدیث میں تبدیلیاں کرتے ہیں لوگ۔ تو تعریف النصوص غزل ابو زید رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلک کے تعصب میں لوگوں نے حدیث میں قرآن میں تبدیلیاں کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص کے بارے میں اتنا بہترین نظام ہے قصاص، جس کو دنیا درندگی اور شدت اور حیوانیت نہ جانے کیا کیا نام سے یاد کرتی ہے۔ قصاص اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص کیا ہے؟ میں نے کسی کا قتل کیا، بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ ہے قصاص۔ قاتل کو قتل کر دیا جائے یا قصاص ہے؟ قاتل کو قتل کر دیا جائے یا قصاص ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو، یا اولی الالباب کہا، عقل مندو، تھوڑی سی بھی عقل ہے تو ذرا سوچ لو اس کے بارے میں۔ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ آپ دنیا کے ملکوں کے بارے میں غور کریں، جن ملکوں میں قصاص ہے وہاں پر قتل کتنا ہوتا ہے، اور جن ملکوں میں قصاص نہیں ہے وہاں پر قتل ہونے کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے۔ آپ نے دبئی کا نام تو سنا ہوگا، دبئی، ہم نے تو ہمیشہ گنڈوں کے بارے میں سنا ہے، گنڈے کہاں ہوتے ہیں تو دبئی میں ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ فلاں گنڈا کہاں چلا گیا تو کہتے ہیں دبئی، اس ملک کا فلاں راؤڈی شیٹر کہاں گیا کہتے ہیں دبئی، وہ فلاں ڈینجر انسان وہ کہاں گیا کہتے ہیں دبئی۔ آپ تصور کیجئے ایک آدمی، ایک راؤڈی شیٹر، ایک گنڈے قسم کا آدمی، درندہ جو لوگوں سے ہفتہ وصولی کرتا ہے، مارتا ہے، قتل کرتا ہے، ہمارے ملک میں رہتا ہے، پورے ملک کے ناک میں دم کر دیتا ہے، وہ ملک کی پولیس پریشان، ملک کی حکومت پریشان۔ کئی ملکوں کے ایسے گنڈے اس شہر کے اندر جاتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے وہاں پر کہ دبئی کے اندر ان لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، دبئی میں وہ کہیں روڈ پہ نکل کر کسی کو مار رہے ہیں، کبھی ایسے سننے میں آیا ہے؟ بڑے بڑے مالدار وہاں موجود ہیں لیکن کوئی ہفتہ وصولی کرنے والا ان تک نہیں پہنچتا، کیوں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ہے اسلام۔ وہاں جو سسٹم بنایا ہوا ہے قصاص کا، آپ قتل کرو گے ختم، آپ کو تو ختم کیا ہی جانا ہے، بس کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہاں قتل کرو، پیسے تو پھر باہر نکلو، قتل کرو آپ ثبوت مٹا دو، پولیس کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، ججوں کے ذریعے، سب کے ذریعے، ساری چیزیں یہاں بکنے کے لیے موجود ہیں۔ قتل کرنے والے کو اگر قتل کر دیا گیا، قاتل کو قتل کر دیا گیا، تو یہ سمجھیے کہ پھر انسانوں کا قتل خود بخود رک جائے گا۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہاں آدمی قتل کرتا ہے پھر چھوڑ جاتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے بھائی کو قتل کرنے والا باہر نکلا ہوا ہے، یہ اسے قتل کرتا ہے، بدلے میں یہ اور کو قتل کرتا ہے، یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ قتل کا بدلہ قتل اس طرح سے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، جو قتل کر کے باہر آتا ہے پھر وہ قتل کرتا ہے، اسے پتا ہے آدھا نہیں مارنا ہے، پورا مارنا ہے، آدھا مارو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، پورا مارو گے تو بچ کے نکل جاؤ گے، باقاعدہ لوگ کہتے بھی ہیں ایسا۔ تو جب مجرم کو یہاں پر چھوٹ ملے گی تو پھر جرائم بڑھتے جائیں گے۔ مجرم کو لگام لگانا ہے تو وہ سب سے بہترین لگام ہے اسلامی لگام۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لہذا جب قاتل کو جب قتل کیا جاتا ہے بھرے میدان کے اندر، لوگ اطراف میں کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں قاتل کو لایا جاتا ہے، عدالت کے فیصلے کے بعد پھر وہاں مائک سے اعلان کیا جاتا ہے یہ فنا بن فنا ہے،
اس نے فنا بن فنا کا فنا دن قتل کیا تھا، بدلے میں اسے قتل کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر. یہ پوری آیت تلاوت کی جاتی ہے، سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں اپنی آنکھوں سے. زندہ انسان کو اب قتل کیا جانے والا ہے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسے ایک انسان بقرعید میں جانور ذبح کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو ویسے وہاں انسانوں کو قتل کیا جانا ہوتا ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھنے والے کی روح کانپنے لگتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد اگر یہ نتیجہ ہے تو میں یہ کام کبھی نہ کروں، میں یہ کام کبھی نہ کروں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر قتل کے واقعات بہت کم ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں. اللہ نے اسی کے بارے میں کہا قصاص کو اپنے ملک میں لاگو کر دو، پھر دیکھو کہاں قتل ہوتا ہے، کیسے قتل ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. آخری مسئلہ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سورۃ البقرہ میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں. ان کے ایک ایک مسئلے کو بیان کیا جائے تو پورا مہینہ بھی ناکافی ہو. ہم نے چند چنندہ مسائل آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس میں سے ایک مسئلہ طلاق کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق و مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. مطلب کہ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد آپ کو رجوع کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد 2 طلاق آپ نے دے دیا تو اب آپ کے پاس یا تو فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان. اس کے بعد روکنا ہے تو روک لو، رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لو، یا پھر چھوڑ دینا ہے. اور تسریح بإحسان، چھوڑنا ہے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ چھوڑ دو. جس عزت اور احترام کے ساتھ آپ نے لایا تھا اسی عزت اور احترام کے ساتھ اس معاملے کو ختم کرو. یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں طلاق ہوتا ہے تو طلاق کے بعد 2 خاندانوں میں لڑائی جھگڑے، پولیس، عدالتیں، جھوٹے الزامات، ایک دوسرے کو تباہ کرنے برباد کرنے کی دھمکیاں، پھر ایک آدمی کے جرم کی وجہ سے اس کے پورے خاندان کے لوگوں پر مقدمے کہ نہیں تمہیں بھی، تمہارے بھائیوں کو بھی، تمہاری بہنوں کو بھی، تمہارے چچا کو، تمہارے ماموں کو، سب کے نام سے تم ڈال دیں گے، برباد ہو جاؤ تم لوگ. یہاں مسلمان کے اسلام کا پھر امتحان ہوتا ہے. یہ مسلمان حقیقت میں مسلمان بھی ہے یا بس جب اچھا آیا تو چلتا رہا اور جیسے کچھ پریشانی آ گئی نہ اسلام کا لباس اتار کر پھینک دیا. تو طلاق کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں اس کو رکھا ہوا ہے. کیونکہ ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اختیار سے، چوائس کر کے، دیکھ کر، اور پھر یہ اختیار سے کیے جانے والے نکاح میں دونوں کو بھی، کیونکہ لڑکی کو بھی اختیار ہوتا ہے منتخب کرنے کا، لڑکے کو بھی اختیار ہوتا ہے منتخب کرنے کا. دونوں ایک دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں. انتخاب میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے، دونوں کے انتخاب میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی اس سے بھی ہو سکتی ہے، کبھی اس سے بھی ہو سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے انتخاب صحیح تھا لیکن بعد میں کچھ الگ دکھائی دیا. تو شریعت نے یہاں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کبھی آپ کے انتخاب میں کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، یا آپ کو لگے کہ دھوکہ ہو گیا اور یہ زندگی نہیں چلنے والی ہے، تو یہ کھٹپٹ کرتے زندگی مت گزارو. یہ ادھر بیٹھک صبح شام منہ کھولتے رہو، گالیاں دیتے رہو، یہ نفرت کرتے رہو، چڑچڑ کرتے رہو، یہ ایسی زندگی مت گزارو. آپ محترم لوگ ہیں، وہ اپنے گھر کے محترم، آپ اپنے گھر کے محترم. اگر نہیں جمتا ہے آپ کا، دیکھو کوشش کرو جس راستے سے جم سکتا ہے وہ اس راستے سے جماؤ. اگر کسی بھی راستے سے نہیں جم رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں عورت سے کہا تم کھلا لے لو، مرد سے کہا تم طلاق دے سکتے ہو. اپنے مفاہمت کے ساتھ اپنے
اپنے درمیان میں جدائی پیدا کر سکتے ہو. تو مفاہمت کے ساتھ ختم کرنے کو خلا اور طلاق کہتے ہیں. دادا گیری کے ساتھ، دھمکی کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، مار پیٹ کے ساتھ ختم کرنے کو طلاق اور خلا نہیں کہتے. لوگ طلاق اور خلا کو نفرت کا ذریعہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں، دشمنی کا ذریعہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں، بلیک میلنگ کرنے کا ذریعہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں. یہ طلاق اور خلا اس کے لیے نہیں ہے. طلاق اور خلا یہ مفاہمت کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر، ٹھیک ہے آپ کا ہمارا نہیں جم رہا ہے، آپ اچھی جگہ دیکھیے، ہم بھی اچھی جگہ دیکھ لیتے ہیں، جو ابھی تک ہوا ایک دوسرے سے ہم معافی چاہ لیتے ہیں، جو لین دین ہے ہم آپس میں لین دین ایک دوسرے کو دے کر اپنا معاملہ ختم کر دیتے ہیں. آپ اپنی زندگی سکون سے گزاری، ہم بھی اپنی زندگی سکون سے گزارتے ہیں. اس کو کہتے ہیں طلاق کا نظام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ مرد سے کہا کہ آپ طلاق دے دو، ایک بار ایک طلاق دینا ہے. مرد کے اختیار میں 3 طلاق رکھا ہوا ہے. عورت کے اختیار میں خلا ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ بولنے سے خلا پورا ہو جاتا ہے. لیکن مرد کے اختیار میں 3 مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ طلاق بول دو، پھر 3 مہینے، یا اگر حائضہ عورت ہے تو 3 حیض تک انتظار کرو. 3 مہینے لگتے ہیں 3 حیض کو بھی، انتظار کرو. ہو سکتا ہے شاید یہ سمجھے کہ نہیں میں نے غلط کیا، اس طرح کی عورت تو نہیں ملے گی، یہ غلطی ہے. یہ غلطی تقریباً عورتوں میں ہوتی ہے. اگر میں نے ایسا کر دیا تو مستقبل کیسے ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا. یہ سوچنے سمجھنے کا موقع اس کے لیے باقاعدہ 3 مہینے ہے. 3 مہینے کی مہلت ہے. آپ دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، یا پھر ایک ساتھ گھر میں رہو، جس طرح سے بھی سوچنے سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے، حالات اچھے بن سکتے ہیں، ویسے بنانے کی کوشش کرو. لیکن اگر نہیں بنتے ہیں تو پھر آپ چھوڑ دو، خاموش رہ جاؤ. جیسے 3 مہینے ختم ہو جائیں گے خود بخود طلاق ہو جائے گی. آپ کو دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک طلاق کی جب عدت ختم ہو جاتی ہے تو وہ عورت نکاح سے باہر چل جاتی ہے. لہذا دوسری طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی. وہ طلاق کے بائن ہو گئی. اب وہ عورت کہیں اور جا کے نکاح کر سکتی ہے، یہ شوہر کسی اور جگہ جا کے نکاح کر سکتا ہے. اب کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. اس طرح سے شریعت نے طلاق میں بھی بڑی دور اندیشی، بڑی حکمت کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ایک طلاق ہو گئی، پھر رجوع کر لیا 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 1 حیض کے بعد، 2 حیض کے بعد، پھر رہنے لگے، پھر گڑبڑ کرنے لگے، پھر لڑائی ہونے لگی، پھر طلاق دے دیا، پھر 3 مہینے کی مہلت ہے، پھر اس میں انہوں نے رجوع کر لیا، دوسری مرتبہ ہو گیا. اب تیسری مرتبہ اگر اس نے پھر دے دیا تو ایسی صورت میں اب واپس رجوع نہیں کر سکتے. تو 3 طلاق کے بعد رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ سلسلہ طلاق کا ہے. ہمارے پاس جو ایک مجلس میں 3 طلاق کا سسٹم چلا ہوا ہے، تقریباً ایک زمانے سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. خاص طور پر ایک مسلک نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہوا ہے. ایک مجلس میں 3 طلاق، آدمی آتا ہے غصے میں طلاق 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 بول دیتا ہے. اب غصے میں 3 طلاق بولنے کے بعد پھر مفتی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں. مفتی صاحب میں نے 3 طلاق دے دیا. مفتی صاحب کہتے ہیں ہاں 3 ہو گئی تو 3 ہو گئی، پھر اب کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب میرے بچے ہیں، مجھے افسوس ہو گیا، میں غلطی ہو گئی مجھ سے، میں فنا ہو گیا، اب مجھے واپس رہنا ہے. نہیں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. ادھر مفتی صاحب دیکھتے ہیں رونے لگا ہے، مطلب مجبور ہو گیا. مفتی صاحب کہتے ہیں ایک راستہ ہے بیٹا. کون سا راستہ ہے؟ تو کہتے ہیں وہ حلالے والا راستہ. یقین مانیے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد میں تقریباً 10 سال تک میں افتاء کمیٹی، فتویٰ کمیٹی میں رہا ہوں، اور نکاح، طلاق، خلا، میراث کے بہت سے مسائل میں نے حل کیے ہیں. ہم خود لیٹر پیڈ پہ لکھ کر دیا کرتے تھے. ہمارے سامنے، میرے سامنے، فی الواقع بتا رہا ہوں، میرے سامنے 99% جو نکاح، طلاق اور خلا کے مسائل آتے تھے پورے حنفی مسلک والوں کے.
ایک مرتبہ کی بات ہے جو کہ پریکٹیکلی یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں صحیح علم ہو جائے. ایک مرتبہ کی بات ہے، ہم ایک جگہ رہتے تھے دوسرے علاقے میں، تو وہاں پر دو بھائی آئے. کافی اونچی ٹوپی تھی ان کی، الگ کلر کی تھی. دونوں بھائی ہمارے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے دیکھا لمبے لمبے ہیں، ٹوپی بھی اونچی تھی. تو کسی پہلوان کے ذریعے ہم سے بات ہوئی تھی کہ آپ ان کا مسئلہ حل کیجیے. ہم نے کہا بھیجیے ان کو. وہ پہنچے ہمارے پاس، ہم نے بٹھایا، ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے. دو سگے بھائی، ایک بھائی کا بیٹا دوسرے بھائی کی بیٹی، دونوں رہنے والے نارتھ انڈیا کے زمانے سے حیدرآباد میں رہ رہے ہیں. تو ہم نے پوچھا، پھر کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ ہو گیا اور ہمارے بیٹے نے ان کی بیٹی کو طلاق دیا. کہاں ہے بیٹا بیٹی؟ تو کہا نیچے آٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ بھی ہے ان کے پاس. تو اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ان کا مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق حل کرنا ہے. ہم نے کہا تب آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا فلاں مسجد میں. تو کہا مسجد کے امام صاحب تو ہوتے نا، امام صاحب سے پوچھ لیتے. تو کہنے لگے صاحب کیا بتائیں؟ امام صاحب سے ہم نے پوچھا تھا، امام صاحب نے ایک جگہ بتائی ہے چارمینار کے قریب میں، ایک خاص جگہ ہے، کہا وہاں جاؤ. کہا ہم وہاں گئے اور ہم نے وہاں مفتی صاحب کو بتایا. تو مفتی صاحب کہنے لگے دیکھو یہ ایسے ایسے حلالہ ہوتا ہے، آپ چپ چاپ اپنی بیٹی کو لے آئیے اور ہم حلالہ کرنے والے ایک آدمی کا انتظام کر دیں گے. اب کسی کو مت بولیے، 10,000 روپیہ اس کی فیس ہوگی. اگر کسی کو بتائے ہوئے، کسی کو نہیں بتانا ہے کہ اتنی فیس اس کی ہے، آپ اپنی بیٹی کو لائیے، بس باقی کام ہم دیکھ لیں گے. پھر کل آپ اپنی بیٹی کو لے جائیے. کہتے ہیں یہ آدمی جو شخص تھا میرے خیال سے کم 65-70 سال کی عمر کے تھے. یہ لوگ دو سگے بھائی تھے. تو یہ کہتے ہوئے وہ جو بیٹی والا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. اس نے کہا کہ میں پریشان ہو گیا. کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کروں. کہا آپ کو کیا لگتا ہے جو علماء، جو عالم، جو امام جس کے پیچھے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، وہ آپ کی رہنمائی ایسے راستے کی طرف کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ باقی چیزوں میں وہ امانت دار ہوگا آپ کے لیے؟ جو آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کھلواڑ کروانا چاہتا ہے زندگی کے باقی مسائل میں، وہ آپ کے ساتھ امانت دار ہوگا؟ آپ کیسا بھروسہ کر سکتے ہو؟ آپ ہمارے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پاس کیوں آئے جبکہ آپ تو جانتے ہوں گے کہ ہم کون ہیں؟ کہا کہ ہاں معلوم ہے. ہم نے ساری باتیں سمجھائی، شروع سے آخر تک پوری کہانی بتائی اس آدمی کو، اس مسلک میں کیا ہے اور کتاب و سنت میں کیا ہے. پوری تفصیل بتانے کے بعد اطمینان ہوا، دونوں بوڑھے خوش ہوں گے. انہوں نے کہا کہ برائے کرم یہ کام آپ کا تو بہت مہربانی ہوگی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب پیپر پہ لکھ کے لائیے، ہم پورا سوال کا مکمل جواب لکھ کر دیں گے اور یہ جواب لے کر جائیے کسی بھی جگہ پر آپ بتائیے، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے. حلالے آپ نے چند سال پہلے سنا ہوگا، میڈیا کے اندر حلالے کے بارے میں بہت اچھالا گیا تھا. یہ بند نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں. شہر میں کئی جگہوں پر حلالے سینٹر آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. میری آنکھوں نے ایسے فتوے دیکھے ہیں، ان لوگوں کی باتیں میں نے سنی ہیں جو ایک تو ایسے شخص تھے جنہوں نے 2 مرتبہ حلالے کروایا تھا، 2 مرتبہ حلالہ کروایا. مفتی صاحب کے فتوے کے بعد میں نے پوچھا کس سے کروایا حلالہ؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب نے کہا تھا اپنی بیوی ہمارے پاس رکھو، کل آ کے لے جاؤ. مجھے برا لگا، ان کا پتہ نہیں کیا کر لیں گے. تو میں نے پوچھا ان سے کیا کرنا رہے گا، تو انہوں نے طریقہ بتایا. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں کروا لیتا ہوں. تو وہ آدمی، وہ شوہر جس نے مجھے فتویٰ پوچھا، یقین مانیے اتنا افسوس ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں اپنے ایک دوست کو بلایا اور اسی کے ذریعے ایک رات کے راستے حلالہ کروا دیا. اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کا واقعہ ہے اس طرح سے. وہ کہتا ہے 2 مرتبہ ایسا ہو چکا، تیسری مرتبہ آپ کا نمبر ملا ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے کہا آپ چلے جائیے وہیں جہاں آپ 2 بار جا چکے ہیں، 3 بار 4 بار اسی میدان میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے عقل دیے، عقل کا تو کم سے کم استعمال کرو. اسلام اتنا گرا ہوا مذہب ہے،
کہ خفیہ طریقے سے ایک رات کے لیے اپنی بیٹیاں مفتیوں کو دے کر چلے جا رہے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ لوگ کہتے ہیں سب سے بہترین نظام ہمارے پاس فلاں مسلک کا ہے. کتنی ذلت ہوتی ہے. یہ ایسی داستانیں کئی ہیں میرے پاس جو میں نے فیس کیا ہے، جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. کئی مفتیوں کے گھر کے واقعات میرے سامنے آئے. وہ مفتی خود فتویٰ دے سکتے تھے لیکن وہ ہمارے پاس پہنچے. ہم نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی اور کی بیٹی کا فتویٰ ہوتا تو آپ فتویٰ دیتے تھے، آپ کی بہن کا فتویٰ ہے تو میرے پاس لے کر آئے ہو. اللہ نے کہا طلاق مرتان، اسلام پر عمل کرو، اسلام پر عمل کرو. مسلکوں کے جھنجٹ میں اپنی عزتیں، اپنی بیٹیوں کی عزتیں نیلام کر رہے ہو. اس لیے کہتے ہیں نبی نے جو فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما. دیکھیے اس جملے پر غور کیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، ان دونوں کو تھامے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. دعائیں کریں اپنے علماء کے لیے، علماء اہل حدیث کے لیے دعائیں کریں آپ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے ہمیں اس قابل بنایا ہوا ہے. آج ایسے پرفتن ماحول میں ہم اپنا عقیدہ، اپنے ایمان اور اپنے دین کو محفوظ کر کے چل رہے ہیں. یقین مانیے مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت پر عمل کرنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا جتنا کافروں کے درمیان مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ مقلدین کے درمیان مشکل ہے. کہیں زیادہ مقلدین کے درمیان مشکل ہے. ابھی رمضان کی پہلی تاریخ کو احمد آباد میں، گجرات میں احمد آباد ہے، رمضان کی پہلی تاریخ کو مقلدین نے ایک مسجد پر حملہ کر دیا. حملے کون کرتے ہیں؟ ہم نے تو فنا مذہب کے لوگوں کا نام سنا ہے. یقین مانیے اس ملک میں ہندوؤں کی حکومت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر ان مقلدین کی حکومت آ جائے، ایک بھی اہل حدیث مسجد ہندوستان میں باقی نہیں رہے گی. ساری اہل حدیث مسجدیں منہدم کر دی جائے گی. ان کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی کئی جگہ بلڈوزر کرایا ہوا ہے. کئی جگہوں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرے اپنے شہر کے اندر ایک مسجد انہوں نے رمضان کی پہلی تاریخ کو منعقد کیا تھا. میں جا کر وہاں کھڑے رہ کر ان سے بات کر کے آیا ہوں میرے اپنے شہر کے اندر. اور جو بورڈ لگایا ہوا تھا اس بورڈ کے اندر پتھر اور گندگیاں ڈال کے بند کر دیا. یہ بورڈ کا بھی استعمال نہیں ہونا. مسجد کو منہدم کرتے ہیں. بعد میں غیر مسلمین نے، اس علاقے کے غیر مسلمین نے، ایک شیو سینا کا بڑا آدمی، اس شخص نے سامنے کھڑے رہ کر مسجد بنوائی ہے. اس نے کہا کہ میں بابری مسجد توڑنے کے لیے گیا تھا. اس زمانے سے لے کر آج تک مسلمان ہمیں گالیاں دیتے ہیں. مجھے بھی لگتا ہے کہ میں نے پاپ کیا تھا، لیکن اب وہ پاپ کو میں دھونا چاہتا ہوں. کیسے دھوں گا؟ یہ مسجد تعمیر کر کے. اس نے اپنی نگرانی میں مسجد تعمیر کروائی. الحمدللہ ہمارے شہر کی پہلی مسجد توحید آج کھڑی ہے. مسجد توحید. تو اس طرح سے ظلم اتنا زیادہ، تقلید کی وجہ سے توحید کی دعوت میں اتنی پریشانی ہے، کتاب و سنت کی دعوت میں اتنی پریشانی ہے. احمد آباد کی مسجد پر حملہ کیوں ہوا؟ کہ آپ نے وقت ہوتی اذان کیوں دیا؟ اذان نہیں دینا، آپ نے اذان نہیں دینا ہے. اذان دینے کی بنا پر ان کی مسجد پر حملہ کر دیا. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سب کو عقل دے، سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو کہا طلاق و مرتان تو انصاف معروف، یہ طلاق کے معاملات، یہ حلال کے مسائل، یہ اور دیگر فروعی مسائل، ان مسائل میں علماء اہل حدیث ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہمیشہ مقابلہ کرتے رہے ہیں. ہر زمانے میں مقلدین کا مار کھائے ہیں. یہ اورنگزیب کی جو بعد کی جو نسلیں ہیں، اورنگزیب نے جو فتح و عالمگیری لکھوائی تھی، اس کے بعد سے جو اہل حدیثوں پر حملے شروع ہوئے ہیں، جو تشدد شروع ہوا ہے، اللہ کی بنا، اللہ کی بنا. اسی لیے لوگ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں. ان کا اپنا شخصی طریقہ کیا رہا تھا وہ اپنی جگہ پر، لیکن کتاب و سنت کی دعوت کے لیے وہ بہت خطرناک ثابت ہوئے ہیں. عقیدہ توحید کے پرچار کے لیے وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید کی دعوت کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو لوگ اس سے منحرف ہو چکے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں اور خامخواہ کی کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کے خلاف تشدد اپنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو عقل دے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔